الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ شان صدیق اکبر پڑھ یا سن لے، اس کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پڑوس عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمانے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ جو ہو مریض لا دوا یا کسی غم میں مبتلا، صبح و مسا پڑھے صدا صلی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایمان افروز خواب۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر یعنی بزنس مین ملک شام تجارت یعنی بزنس کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس راہب نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس تاجر نے جواب دیا، مکے سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تاجر نے کہا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ کہا، تاجر یعنی بزنس مین ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا یعنی بھیجے گا۔ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال شریف یعنی ڈیتھ کے بعد ان کے جانشین ہوگے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا یہ خواب اور اس کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم کے آخری رسول مقبول، گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے اس کے خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ بطور دلیل خود ہی ارشاد فرما دیا، جسے سنتے ہی وہ نیک سیرت تاجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے لگ گیا اور پیشانی مبارک چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے، اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک سیرت تاجر کون تھے؟ جی ہاں، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے متقی یعنی پرہیزگار، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، یار غار و یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ سب سے زیادہ سعادت مند سبل الہدی والرشاد میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ پاک میں ایک چاند نازل ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاند پھٹ گیا اور اس کے ٹکڑے مکہ پاک کے ہر گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر چاند کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے اور وہ چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا گیا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا انتظار ہے، آپ ان کی اتباع یعنی فالو کرنے والے اور لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند ہوں گے۔ پس جب اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ کو اسلام کی طرف بلایا تو آپ نے بلا تاخیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔
اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تعارف، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام مبارک عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور صدیق و عتیق القاب ہیں۔ صدیق کے معنی ہیں بہت زیادہ سچا۔ آپ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت ہی میں اس لقب سے مشہور ہو گئے تھے کیونکہ ہمیشہ سچ ہی بولتے تھے، اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، انت عتیق من النار، یعنی تم دوزخ کی آگ سے آزاد ہو، اس لیے آپ کا لقب عتیق ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل، یعنی جس سال نامراد ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس کے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حلیہ مبارک، مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ عفیفہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ فرمایا، آپ کا رنگ سفید، جسم کمزور اور رخسار کم گوشت والے تھے۔ کمر کی جانب سے تہبند کو مضبوطی سے باندھا کرتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے۔ آپ کے چہرے مبارک کی رگیں واضح نظر آتی تھیں، اسی طرح ہتھیلیوں کی پچھلی رگیں بھی صاف نظر آتی تھیں۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ ضروری مسئلہ، فضائل و مراتب یعنی مرتبوں کے اعتبار سے مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک ترتیب بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں، بعد انبیاء و مرسلین علیہم السلام۔ تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ عنہم۔ خلفائے اربعہ راشدین یعنی 4 خلفائے راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ و حضرات حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بیت الرضوان علیہم رضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ پاک کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کے سب صحابہ جنتی ہیں لاجرم، سب سے راضی حق تعالی، سب پہ ہے اس کا کرم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے بڑا متقی، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، صحابی ابن صحابی،
جنتی ابن جنتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ آپ کے فضائل آسمان کے تاروں، زمین کے ذروں کی طرح بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل قرآن کریم میں بیان کیے گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 30 سورۃ اللیل آیت نمبر 17 تا 21 میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ آج سے تقریباً 800 سال پرانے بزرگ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں، مفسرین کرام رحمہم اللہ کا اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا۔ شان نزول، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فعل محض یعنی صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یاد رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جیسے حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام امیس اور حضرت زہرا رضی اللہ عنہم۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کی اسلام کی دعوت عام کرنے کی برکت سے 5 وہ صحابہ علیہم رضوان مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو ان کی زندگی میں ہی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خریداری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا، اے ابو بکر، بلال کی خریداری میں ہم کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، آدھی قیمت ہم سے لے لو، ہم تم دونوں ان کے خریدار۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ تڑپ گئے،
قدموں پر فدا ہو کر بولے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ کا غلام، بلال بھی آپ کے غلام، حضور میں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خریدا ہے، میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو چہرہ پاک دیکھتے ہی غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے ان کے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا اور فرمایا، اوذیت فی اللہ کثیرا، یعنی اے بلال تجھے اللہ کی راہ میں بڑی اذیتیں پہنچیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اے صدیق تم پر لاکھوں سلام کہ تم نے ہم سب مسلمانوں کے آقا حضرت بلال کو آزاد کیا، تم ہمارے آقا کے آقا ہو۔ گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ جنت عدن کا حقدار کون؟ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ پاک نے جنت عدن سے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تجھ میں صرف انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت رکھے گا۔ تو ہے آزاد سقر سے تیرے بندے آزاد، ہے یہ سالک بھی تیرا بندہ بے زر صدیق، زمین سے زیادہ آسمان پر شہرت۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل کیا تم آسمان میں رہنے والے انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر زمین کی بنسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہیں اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے 14 حروف کی نسبت سے 14 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ نمبر 2، ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ نمبر 3، ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ نمبر 4، اے ابو بکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو۔ نمبر 5، اے ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ پاک کے ہاں میرا مقام ہے۔ نمبر 6، اللہ پاک نے کچھ جنتی حوروں کو پھولوں سے پیدا فرمایا ہے اور انہیں گلابی حوریں کہا جاتا ہے، ان سے صرف نبی یا صدیق یا شہید ہی نکاح کر سکتے ہیں، اور ابو بکر کو ایسی 400 حوریں عطا کی جائیں گی۔ نمبر 7، مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پس میرا جس آسمان سے گزر ہوا میں نے وہاں اپنا نام لکھا ہوا پایا اور اپنے بعد ابو بکر کا نام بھی لکھا ہوا پایا۔ نمبر 8، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 9، ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی ہے۔ نمبر 10، ابو بکر پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سب صحابہ سے افضل ہے۔ نمبر 11،
میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہیں۔ نمبر 12، اے ابو بکر، اللہ پاک روز قیامت مخلوق پر عام تجلی فرمائے گا اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے، ان ستاروں میں بنے مہر منور صدیق، ان کے مداح نبی، ان کا ثنا گو اللہ، حق ابو الفضل کہے اور پیمبر صدیق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشق اکبر کا عشق رسول، عظیم تابعی بزرگ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی، رب ذوالجلال کی قسم، میری یہی آرزو ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ قطعی جنتی یعنی یقینی جنتی کے 8 حروف کی نسبت سے 8 خصوصیات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 1، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری مبارک زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ نمبر 2، آپ ہی نے سب سے پہلے قرآن کریم کو جمع فرمایا۔ نمبر 3، آپ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ نمبر 4، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے آپ افضل ہیں۔ نمبر 5، آپ نے اپنی مبارک زندگی کے 47 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ نمبر 6، آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ خود صحابی، والد صحابی، بیٹے، بیٹیاں، پوتے اور نواسے صحابی رضی اللہ عنہم۔ آپ کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 7، آپ نے سب سے پہلے مسجد الحرام شریف میں خطبہ دیا۔ نمبر 8، آپ رضی اللہ عنہ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ چمنستان نبوت کی بہار اول، گلشن دین کے بنے پہلے گلے تر صدیق۔ علم تعبیر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی علم تعبیر میں مہارت کا راز یہ تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ علم براہ راست بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ میں یہ علم ابو بکر کو سکھاؤں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ منظور نظر، امام اہل سنت سیدنا امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو بکر ہمیشہ اللہ پاک کی نظر رضا سے منظور رہے۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ الیواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں وہ والا دن یاد ہے؟ عرض کی، ہاں یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ اس دن سب سے پہلے حضور نے بلا فرمایا تھا۔ اس سے مراد روز میثاق ہے، جب اللہ پاک نے سارے انسانوں کی روحوں سے فرمایا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بلا یعنی کیوں نہیں کہا تھا۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روز الستو یعنی میثاق کے دن سے روز ولادت اور روز ولادت سے روز وفات اور روز وفات سے ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ تک سردار مسلمین ہیں۔ نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ دنیا سے بے رغبتی جنتی صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا تو ایک کٹورے یعنی برتن میں پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے منہ کے قریب کیا تو رو پڑے اور حاضرین کو بھی رلا دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ تو خاموش ہو گئے لیکن لوگ روتے رہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ عنہ دوبارہ رونے لگے، یہاں تک کہ حاضرین کو گمان ہوا کہ وہ اب رونے کا سبب بھی نہیں پوچھ سکیں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کی کس چیز نے آپ کو اس قدر رلایا؟ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ سے کسی چیز کو دور کرتے ہوئے فرما رہے تھے مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، لیکن مجھے آپ کے پاس کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس چیز کو اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں جبکہ مجھے آپ کے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دنیا تھی جو بند سنور کر میرے سامنے آئی تو میں نے اس سے کہا مجھ سے دور ہو جا تو وہ ہٹ گئی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے نہ بچ سکیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے خوف ہوا کہ دنیا مجھ سے چمٹ گئی ہے، بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہیں، تقی ہیں بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شان صدیق اکبر۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورۃ الفجر کی یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کتنا اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری موت کے وقت فرشتہ ضرور یہ کہے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے کسی وقت جدا نہ ہوئے، یہاں تک کہ بعد وفات بھی پہلوئے اقدس میں آرام فرما ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داہنے دست اقدس میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لیا اور بائیں دست مبارک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لیا اور فرمایا
ہم قیامت کے روز یوں ہی اٹھائے جائیں گے۔ انتقال شریف عاشق اکبر حضرت صدیق رضی اللہ عنہ 22 جمادی الاخری سن 13 سن ہجری بروز پیر شریف 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ بوقت وفات زبان مبارک پر آخری کلمات یہ تھے: اے پروردگار، مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ کلمہ شہادت کی برکت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کی وفات شریف کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنی زبان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہوں میں گرایا ہے، تو اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، تو اسی زبان نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فنا فی الرسول کے عظیم درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ آپ کی ہر ادا گویا سنت مصطفیٰ تھی۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش ہم غلامان صدیق اکبر بھی سنت مصطفیٰ پر مضبوطی سے عمل کرنا شروع کر دیں، نہ صرف خود بلکہ گھر گھر نیکی کی دعوت پہنچا کر دوسروں کو بھی سنتوں پر چلا کر اس شان سے دنیا سے جائیں جیسا کہ عاشق ماہ رسالت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں: تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی غلامی کا حقیقی جذبہ پانے اور دل میں عشق رسول کی شمع روشن کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ خوب مدنی قافلوں میں سفر کر کے سنتوں کو عام کیجیے۔ اپنے چہرے پر سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی اور سر پر انگریزی بالوں کی بجائے سنت کے مطابق زلفیں سجا کر ننگے سر گھومنے کے بجائے امامہ شریف کا تاج سجا لیجئے۔ اللہ پاک اور اس کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتے ہوئے تمام صحابہ و اہل بیت سے پیار کیجئے، کیونکہ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان سے عقیدت و محبت ایمان کی سلامتی کے لیے بے حد ضروری ہے، یوں ہی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات پانے کے لیے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت بھی لازمی ہے۔ ان دونوں عظیم ہستیوں کی محبت دل میں ہوگی تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہایت ادب کیجیے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگا دے۔ ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور جو بدنصیب صحابہ علیہم رضوان کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا و رسول ہے۔ مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے۔ گستاخ صحابہ سے دور رہو۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں، ایک شخص کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اس سے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس کے پڑھنے پر قادر نہیں ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتا تھا جو مجھے ابو بکر و عمر
رضی اللہ عنہما کے برا بھلا کہنے کی تلقین کرتے تھے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، دوستی رکھنے کا یہ وبال کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، تو پھر جو لوگ خود توہین کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ لہذا شیخین کریمین رضی اللہ عنہما سمیت تمام ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے گستاخوں سے دور و نفور رہنا ضروری ہے۔ صرف عاشقان رسول و محبان صحابہ و اولیاء کی صحبت اختیار کیجئے۔ ان عظیم ہستیوں کی الفت کا دیا یعنی چراغ اپنے دل میں روشن کیجئے اور دونوں جہاں کی بھلائیوں کے حقدار بنیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ جنت کی بشارت۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔